کو بھی دیکھتی چلی جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے گھر کے برتن دھوئے، ہمارے گھر کے برتن ہر عورت دھو رہی ہے، لیکن دھونے سے پہلے وہ نیت نہیں کرتی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دھو رہی ہوں۔ کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، کوئی مجبوری سمجھتی ہے، کوئی دھوتے ہوئے بھی رو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر کے برتن اللہ کی رضا کے لیے دھوئے، یہ برتنوں کی تلاش کے لیے اٹھے گی، ہر قدم پر اللہ اس کو 100 نیکیاں دے گا۔ برتنوں کو اٹھا کر لے آئے گی، دھوئے گی، اللہ ہر برتن کے دھونے پر 100 نیکیاں دے گا۔ پھر یہ برتنوں کو رکھنے کے لیے چلے گی، اللہ ہر برتن کو رکھنے کے اوپر 100 نیکیاں دے گا۔ فرمایا برتن جب تک دھلا ہوا پڑا رہے گا اپنے دھونے والی کو دعا دیتا رہے گا۔ اب بتلاؤ ایک عورت چلو گھر کے 15 برتن 20 برتن چلو 10 برتن دھو کے رکھ لے، 10 قدم بھی چلے تو کتنی نیکیاں بن جائے گی اس کے لیے۔ تو اب چلو رات کو برتن دھو کر رکھ دیے، شام کو صبح تک دھلے ہوئے برتن دعا دیتے رہے 10 برتن، اس عورت کے نام ہمارے نیکیوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے یہ چیز کپڑے دھونے کی فضیلت کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا گھروں کے اندر نحوست اور بے برکتی آتی ہی اس لیے ہے کہ گھروں کے اندر ناپاک کپڑوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ بھئی ہفتے کے بعد مشین لگائیں گے، فرمایا نہیں، کپڑے پاک صاف رکھا کرو، کپڑے خراب ہو جائیں فوراً دھو کر رکھ دیا کرو۔ تو یہ جو ہے نا جمع کرنا، انبار لگانا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہر چیز کا خیال کیا کرو۔ اب گھروں کے اندر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنا حدیث مبارکہ کے اندر 7 چیزوں کو نحوست کی علامت بیان کیا ہے۔ فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سوئے، یعنی صبح کے ٹائم سو جائے، اشراق تک سوتا رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، شیطان اس کے ناک میں، اس کے منہ میں، اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ آپ بتلاؤ کہ شیطان کا بیت الخلاء، جس کا ناک منہ کان بن جائے، وہاں اچھے خیالات پیدا ہوں گے، وہاں زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے۔ اب یہ عورت اچھی گفتگو سننا چاہے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اس چیز سے گھروں میں نحوست آئے گی۔ گھروں کے اندر جالے لگ جاتے ہیں، ان سے نحوست آتی ہے۔ آج رواج ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کپڑے پہنا کرو، بیٹھ کر کپڑے پہنا کرو، کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے گھروں میں نحوست آتی ہے۔ فرمایا غسل کیا کرو، بیٹھ کر غسل کیا کرو، کھڑے ہو کر غسل کرنے سے نحوست آتی ہے۔ پھر فرمایا غسل کرتے ہوئے خیال کرنا کعبے کی طرف منہ بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ مرد ہو عورت ہو، قضاء حاجت کے وقت غسل کرتے وقت خیال بھی نہیں کریں گے کہ ہمارا قبلے کی طرف منہ ہو رہا ہے یا پیٹھ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اسے قرب قیامت کی علامت بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کام کپڑے پہننے ہیں، بیٹھ کر غسل کرنا ہے، بیٹھ کر۔ پھر اس کے ساتھ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو چراغ وغیرہ کو پھونک کے ذریعے بجھایا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا نحوست کی علامت ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی کرنا، ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس گھر میں مہمان آئے، عورت کا موڈ ہی خراب ہو جائے، مہمان کیوں آ گئے، کھلانا پلانا پڑ جائے گا، فرمایا اللہ برکت کے دروازے بند کر کر بے برکتی کے دروازے ان گھر والوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت اٹھ گئی، نحوست نے ان گھروں میں ڈیرے ڈال دیے۔ فرمایا بہترین عورت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بتاؤں کون سی؟ کہا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جس کے گھر کے اندر جس کے اخلاق اچھے، جس سے اس کا شوہر راضی، اور جس کے گھر مہمان آ جائیں ان کو کھانا بھی مل جائے، ٹھکانہ بھی مل جائے، یہ بہترین عورت ہے۔ پھر اس کے اپنا مخالف سمت کو بیان کیا، کہا بدترین عورت کون سی؟ جس کے اخلاق برے، جس سے پڑوسی تنگ، جس سے شوہر تنگ۔ فرمایا جس کے اپنا گھر کے اندر مہمان آئے، نہ کھانا ملے نہ ٹھکانہ ملے، اس کو بدترین عورت اللہ کے نبی نے کہا۔ فرمایا بہترین سواری وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے، اللہ کے راستے میں استعمال کی گئی ہو، کوئی مانگ لے یہ بندہ خوشی خوشی دے دے، مر مر کر نہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین سواری۔ پھر فرمایا بدترین سواری بتلاؤں کیا ہے؟ فرمایا جو نہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آئے، نہ ہی جناب والا کہ اپنا، نہ ہی اللہ کے راستے میں استعمال ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو بدترین کہا گیا، تو آپ نے فرمایا بدترین گھر، اسی طرح جس گھر کے اندر یعنی اعمال نہ ہوتے ہو ان کو بدترین کہا گیا۔ اب گھروں کے اندر تیل کا استعمال کیا جاتا ہے، ہم کنگھی وغیرہ کی جاتی ہے، بھئی کنگھی کیا کریں تو دعا پڑھا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، تیل لگایا کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ادہن لم یسمی ولم یصلی ادہن له 70 شیطانا، الترغیب والترہیب کی روایت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
جس نے تیل لگایا، تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی، میری ذات پر درود شریف نہ پڑھا، فرمایا 70 شیطان اس کے سر میں رگڑا لگاتے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ کتنی عورتیں ہیں جب تیل لگا رہی ہوں پہلے بسم اللہ پڑھتی ہیں یا بعد میں درود شریف پڑھتی ہیں؟ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب سر میں ایسے تیل لگائے جائیں، 70 شیطان رگڑا لگائیں گے، پھر اس کو کیا خیال آئے گا کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں، میں غریب اپنی ساس کی خدمت کروں، میرے گھر میں نندے ملنے آئے میں ان کو کھانا پکا کر کھلاؤں یا ان کو بھگاؤں؟ پھر تو انہیں یہ لگے کہ یہ ساری چیزیں میرے اوپر بوجھ ہیں کہ 70 شیطانوں کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی تعلیمات یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت بھی اعلیٰ، معجزات بھی اعلیٰ، لیکن نجات نہ ولادت کو بیان کرنے کے اندر، نہ نجات آپ کے معجزات کے بیان کرنے کے اندر، نہ ان چیزوں پر جھومنے کے اندر، نہ خوشیاں منانے کے اندر۔ اپنا نجات ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اس لیے جو مرد عورت کامیابی چاہتا ہے اس کو اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ سوچ کا پہلا حصہ یہی ہے کہ میں نبی کی تعلیمات کو لوں۔ تاجر ہے تو تجارت کرتے ہوئے نبی کی تعلیمات، کاروباری ہے کاروبار کرتے ہوئے نبی کی تعلیمات، عورتیں ہیں مرد ہیں ہر کام کے اوپر، عورت شادی شدہ ہے ماں باپ کے گھر جاتی ہے ملنے کے لیے، سوچ کو بدلے۔ میں کیوں ملوں؟ کہا جی اس لیے ملوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کی زیارت کرے گا اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب گھر سے نکلتے ہوئے سوچ بدل گئی ہے، اب ایک ایک قدم پر اللہ اس کو 100 نیکیاں دے گا۔ جب ماں باپ کی زیارت جتنی دفعہ کرے گی اللہ اتنے حج کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یا یہ سوچ کر لے کے چلے میں اس کی شکایت لگاؤں گی اس کی شکایت لگاؤں گی، اب گھر سے نکلنا بھی گناہ، ہر قدم کے اوپر گناہ بھی ملیں گے، اور وہاں جا کر جناب پہنچے گی فرمایا کہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں گئی، نہ خیریں لے کر گئی نہ برکتیں لے کر گئی، یہ تو فساد کا دروازہ لے کر گئی ہے، وہاں جا کر نیا فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہر کام کے اوپر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے،